الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 6 سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 25واں پارہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اس رکوع نمبر 6 میں ایک تو اعمال کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اسلام کی سربلندی اسے بھی ساتھ ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ آغاز اس سے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور پھر اس میں اختلاف کیا گیا، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو وقت اس نے مقرر کیا ہے تو اپنے وقت مقرر پر ہی قیامت نے بھی آنا ہے اور فیصلہ بھی ہونا ہے، اور وقت مقرر پر ہی اختلافات کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس رکوع اس پارے کا اختتام یعنی 24ویں پارے کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی اچھے کام کیے تو وہ اس کے لیے ہیں، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اب 25ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز یہ ہے کہ ساعت یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی حاملہ اگر خاتون ہے اس کو جانتا ہے، اور اگر بچہ جننے والی ہے اس کا بچہ ہونے والا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ ہمیں قیامت کی علامات ملتی ہیں، یعنی ساعت کی۔ اب ساعت کی بھی قسمیں ہیں، یعنی ایک قیامت یا ساعت وہ ہے کہ جسے کبریٰ کہا جاتا ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک صغریٰ ہے، اور چھوٹی موٹی قیامتیں جو زمین پر تباہیاں آتی رہتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے در حقیقت ہم تمہیں بڑی قیامت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کرو، اور نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آؤ، اور در حقیقت یہی فرما برداری ہے کہ جو زمین پر امن قائم کر سکے۔ تو اس کے بعد جو انسان کا معاملہ ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے اور رحمت کا مزہ اللہ تعالیٰ اس کو چکھاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، یعنی اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ بس یہ تو بس میرا حق تھا، میں تو اسی کا استحقاق رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دیا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جیسے ہم پہلے پڑھ کر آئے، کہا کہ بھئی یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے جو کچھ میرے پاس ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اور بعد میں امتوں میں اور اقوام میں جو قارون پیدا ہوئے، حامان پیدا ہوئے، اور جو فرعون پیدا ہوئے، ان کے الفاظ بھی یہی تھے کہ یہ تو سب کچھ ہمارے علم کی وجہ سے ہے، یعنی ہماری اپنی صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ اللہ ہمیں دیا گیا یا ہمارے پاس ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں پر بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا میرے رب کے پاس۔ یہ وہی بات ہے کہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں جس کے پاس 2 باغ تھے اور جو بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ بھئی اگر آج دنیا میں میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو آخرت میں بھی میرے پاس یہ سب کچھ ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر ان نعمتوں کے ملنے پہ انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انسان پر نعمتیں نازل کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اعرض، تو یہ منہ پھیرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اکڑ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی آفت آتی ہے تو پھر یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی خوشیوں میں اور اپنے مزوں میں پھر مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور اس کا انکار کرنے والے سے بڑھ کر پھر کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہوگا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا
کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا کہ جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا۔ تو پھر دور تک نکل گیا، یعنی قرآن پاک اگر اللہ کی طرف سے ہوا پھر یہ اس کے انکاری ہو گئے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفس اور آفاق کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی انفس اور آفاق کی نشانیوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی، یتبین لہم انہ الحق، آیت نمبر 53 ہے کہ پھر ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، یعنی قرآن مجید۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم ان کو ضرور اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، وفی انفسکم، اور خود ان کے اپنے اندر نشانیاں ہیں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ پھر ہم ان کے لیے واضح کر دیں گے کہ یہی حق ہے، یعنی قرآن مجید حق ہے۔ اب اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ لے انسان، یا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یا اپنے اندر ڈوب کر دیکھ لے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ انسان کیا تو دیکھتا نہیں ہے، ذرا اپنے اندر غور کر کے دیکھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کائنات میں غور کرے گا، اپنے اندر دیکھے گا، تو پھر اسے معلوم ہوگا کہ یہ قرآن حق ہے، اس لیے کہ قرآن پاک انسان کے باطن اور انسان کے ظاہر اور اس کائنات میں جو کچھ ہے اسی کو تو بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 54 جو اس صورت کی آخری آیت ہے، اس میں فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ خبردار یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اب ان آخری صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو قیامت کو، ساعت کو کثرت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی ملاقات کو بیان کر رہا ہے، اور پھر ایمان والے اور اس کے مقابل کفر کرنے والے ان کے لیے جو انعام ہیں مومنین کے لیے اور جو سزائیں ہیں کفار کے لیے، ان کو بڑی کثرت کے ساتھ ان صورتوں میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الشورى ہے یعنی شورا جسے ہم مشورہ کہتے ہیں۔ اب آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ سے پہلے جو تھے پیغمبر انبیاء اور رسول ان کی طرف بھی وحی کی جاتی تھی۔ کس کی طرف سے؟ اور یہ وحی کون کرتا تھا؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا، وہ وحی کرتا تھا۔ اب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ بعثت نبوی ام القریٰ سے شروع ہوئی، یعنی ام القریٰ سے مراد مکۃ المکرمہ سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر کل عالم تک، یعنی مکہ کے آس پاس بستیاں اور پھر سارے عالم تک اس پیغام کو پہنچانا، انذار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ فرمایا اور ان پر وحی کی۔ ہم یہ بھی پڑھ کر پیچھے آئے تھے کہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھنے والے ان کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بیان فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 5 میں، کہ یہ جو اللہ کے ملائکہ ہیں یہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما انت علیہم بوکیل، کہ آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے سپرد آپ اپنے معاملات کو کر دیتے ہیں اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے معاملات، ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہ آپ اس ڈر سے، یعنی اتنی دلجوئی سے اور اتنی محبت سے اور اتنے احساس کے ساتھ آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ گویا کہ ایسے جیسے آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا۔ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو بھیجنے کا؟ یہ آگے جا کر جو میں پہلے بات بیان کر چکا وہ یہ کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی کو، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو اور جو ان کے آس پاس ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں
اس دن سے کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ساری انسانیت کو آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ ایک دن برپا ہونے والا ہے اور جس دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق تو جنتی ہوگا اور ایک فریق دوزخی ہوگا، ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، ایک جھک جانے والا ایک اکڑ جانے والا، ایک عجز و انکساری کرنے والا ایک تکبر کرنے والا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون مشیت، اس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے، اور جو اس قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے اس کو جنت دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کا فرمانبردار بن جائے. جو فرمانبرداری کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے. اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 2 ہے، یہ بھی بتا دیا کہ انذار قرآن سے ہے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہی قول فیصل ہے. اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کرنے والی اگر کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جس میں اہل کتاب اختلاف کرتے تھے قرآن پاک نے اس میں فیصلہ کر دیا. اس طرح ہم آگے جا کر پڑھیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ جو گزشتہ اقوام تھیں، انبیاء علیہ السلام کی امتیں تھیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی، ان میں جو اختلاف انہوں نے جو پیدا کیا تھا اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اللہ کی وحی کے ذریعے سے فیصلہ کیا، ان کو بتایا کہ یہ راہ حق ہے جو میں لے کر آیا. اور اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، اس کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یعنی یہ بندوں کا کام نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کس طرح فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے کرتا ہے کہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے اور اپنی وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے کہ جو صحیح راستہ ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ آسمانوں اور زمین کا رب، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. آیت نمبر 11 میں 11 میں فرمایا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، کہ تم میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، مویشیوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے. یزرعکم فیہ، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے مخلوق کو، مویشیوں کو، انسانوں کو. لیس کمثلہ شیء، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سمیع البصیر، اور وہ سمیع اور بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی بات کی ہے. دین ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. باقی امتیں جب آئیں تو انہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا، پھر کوئی یہودی بن گیا، کوئی مسیحی بن گیا، اور خود امت میں بھی، امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں بھی پھر کئی فرقے وجود میں آ گئے. تو لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا تھا، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ابراہیم کو ہم نے کی، موسیٰ کو کی، اور عیسیٰ کو ہم نے کی. اس تاکید کے ساتھ ہم نے کہا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہیں ہونا. کبر علی المشرکین، اور یہی بات ہے کہ جو مشرکین پر بھاری ہے، ان کو ناگوار گزرتی ہے. ما تدعوہم الیہ، کہ جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، بعد کے لوگوں میں پھر تفرقہ پیدا ہوا، اور اس تفرقے کی وجہ علم نہیں ہے. بغیا بینہم، در حقیقت ان کی آپس میں زیادتی کرنا، تعصب کا پیدا ہونا، علم آنے کے باوجود بھی علم کو قبول نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ فلاں کو کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، یہ عربی پر کیوں اترا، ہمیں کیوں نہیں عطا کیا گیا. تو
تو اس اختلاف اور اس زیادتی اور تعصب کی وجہ سے ایمان لانے سے گریزاں ہوئے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، اور پھر آگے اسی اپنی سنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو اب تک پھر ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، وہ لوگ پھر شدید شک میں پڑ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا فَلِذَالِكَ، تو صورتحال چونکہ اب یہ پیدا ہو چکی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَادْعُ، اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور پھر جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس پر آپ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ یہ کہیے کہ میں ایمان لایا اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نازل کیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا رب ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، ایک روز اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 17 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ۔ یہ ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ سورۃ الزمر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے زمین نور سے منور ہو جائے گی، پھر کتاب اعمال کی جو کتاب ہے وہ رکھی جائے گی، میزان لگایا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کہ تمہیں کیا معلوم کہ ممکن ہے کہ ساعت قریب ہو۔ اب یہاں پہ جو لعل فرمایا، شاید ہم عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر شاید یعنی کوئی شک کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان بے نیازی سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہو۔ اب دو بندوں کا ذکر کیا، ایک کا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جلدی مچاتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور دوسرے جو ایمان والے ہیں وہ جلدی نہیں مچاتے بلکہ وہ کیا کس حالت اور کیفیت میں رہتے ہیں۔ فرمایا مشفقون منہا، کہ وہ اس ساعت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یعنی ایمان نہ لانے والے تو قیامت کی جلدی مچاتے ہیں، اور ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آ جائے، ہمیں معلوم نہ ہو، ہم سوئے ہوئے ہوں، جاگ رہے ہوں، بازاروں میں چل پھر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آ جائے۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے معاملے میں تو وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی مہربان ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ القوی العزیز، وہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 20 میں اس بات کو بیان کر دیا کہ دنیا مانگو گے تو دنیا دے دوں گا، لیکن آخرت مانگو گے تو آخرت دوں گا۔ دنیا میں پھر کوئی آزمائش، کوئی امتحان کا معاملہ بھی رہے گا، ممکن ہے کہ دنیا تمہاری اچھی بھی گزر جائے، دنیا کی زندگی، اور ممکن ہے کہ اس میں حق کے مقابلے میں تکالیف بھی تمہیں سہنی پڑے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے وہاں سے بھی دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور پھر ان کا آخرت سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی خدا سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، یعنی اعتدال اور توازن ہے دین میں، اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی سے اعتدال اور توازن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا دنیا کہتا رہتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اعتدال اور توازن کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اب جو رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 ہے، اس میں مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فتح اور کامرانی کی بشارت بھی دیتا ہے، اقتدار کی بات بھی کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ جو دین کے اصول ہیں اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ فتح و کامرانی مل جائے، اقتدار تمہیں حاصل ہو جائے، طاقت تمہیں مل جائے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے جو اصول ہیں ان کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور بار بار ایک ہی بات، یعنی ان صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہی بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن آئے گا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی الفاظ ہیں کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 22 ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم آخرت میں مشفق ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور جو مومنین ہیں وہ دنیا میں ڈر رہے ہیں، وہ مشفقین ہیں۔ کافر سب کچھ دیکھ کر ڈریں گے، اور مومن بن دیکھے اپنے خدا پر اتنا اعتماد، یقین اور ایمان ہے کہ بن دیکھے وہ ڈرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے اس کو بالکل بیان کر دیا، جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی مسند امام احمد کی، کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، بس اتنی گھبراہٹ کہہ لیجئے یا اتنا خوف کہہ لیجئے، پریشانی ایمان والوں پر ہوگی، اس کے بعد وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے کہ جس کے مختلف مفاہیم ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر میں مودت فی القربى کا سوال کرتا ہوں، قربا میں محبت کا۔ اب اس سے ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تو میں تم سے کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں کہتا، کم از کم اس بات کا تو خیال کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور تم سے میرے ایک قربت کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، اسی کا لحاظ کرو، کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم خدا کے قرب میں آ جاؤ، اللہ کے تقرب میں آ جاؤ، اللہ کی قربت میں آ جاؤ، اس کے پسندیدہ اور اس کے مقرب بندے بن جاؤ۔ تیسرا جو مفہوم ہمارے ہاں لیا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میری اولاد ہے، آل ہے، ان سے تم محبت کرو۔ یہ تین مفاہیم ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو تین مفاہیم ہیں یہ ہمارے اسلاف میں ہی اس کا اختلاف موجود تھا۔ مثال کے طور پر جو اللہ کی قربت کا میں نے آپ کو ایک مفہوم بیان کیا، یہ حضرت امام حسن بصری نے اس کو بیان کیا۔ اسی طرح کوئی مفہوم حضرت ابن عباس کے نزدیک ہے، کوئی عبداللہ ابن عمر کے نزدیک ہے، کوئی کسی کے نزدیک ہے۔ تو لہٰذا جو مجھے بات یہاں پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم اس رشتہ داری کا ہی خیال کر لو کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جان کے درپے ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں ان لوگوں نے دی تھیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جائیں، سیرت ابن ہشام کو پڑھیں، اسحاق کو پڑھیں اور دیگر کتابوں کو پڑھیں، اور آج کے دور میں جو ہمارے سیرت نگار ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، ان کو آپ دیکھیے، یا کیرن آرمسٹرانگ کو آپ پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی تکالیف ان لوگوں نے، رشتہ داری کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا کہ رسول اللہ سے ان کا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، آپ کہیں کسی کے ساتھ بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی سے کوئی اور رشتہ ہے، چچا زاد ہیں، کسی کے ماموں زاد ہیں، کسی کے خالہ زاد ہیں، کسی نے بھی اس رشتہ داری کا خیال نہیں کیا تھا، حالانکہ عرب میں ان رشتہ داریوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ تو یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی میں تم سے کسی اجر کا سوال تو کرتا نہیں ہوں، لیکن کم از کم تم اس کی حیا تو کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہم بھی دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ کم از کم یار اس بات کا خیال کر لو کہ تمہارے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، رشتہ داری ہے، تم تو سب کچھ بھلا بیٹھے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر ہے 25، اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے،
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح ان کے لیے تو اللہ پاک نے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا والکافرون لهم عذاب شدید اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اللہ نے بارش کا ذکر کیا، من بعد ما قانتوا یہ بھی بیان کر دیا کہ تم مایوس ہو جاتے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے صحرائی ماحول ہو، ریگستانی ماحول ہو، نخلستان وہاں پر ہیں، وہاں پر پاکستان ہیں، یعنی انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، تو ان کو تو پانی کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ مایوس ہوتے تھے، تو جب بارش ہوتی تو پھر وہ خوش ہو جاتے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کو پھیلا دیتا تھا۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ کی ذات ولی اور حمید ہے۔ اس کے بعد انسانوں سے یہ فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف خود تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی تم برے اعمال کرتے ہو تو ان سے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو پھر تمہیں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے تو بہت سے تمہارے جو قصور اور غلطیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر یعنی اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادبان ہوتا ہے، تو یہ بادبان کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر اسی رخ پر شپ چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو شپ ہیں ان کے اوپر راڈار سے لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کے ہم بادبان کہتے تھے کہ جس سے وہ سمت کا تعین ہوتا تھا اور ہوا کے ساتھ کشتی سفر کرتی تھی، آگے بڑھتی تھی۔ اگر ہوا رک جائے تو کشتی وہاں پر ٹھہر جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اور یہ بات بھی بیان کر دی، یعنی دنیا کی نعمتیں تو اپنی جگہ پر، پھر اس کے مقابل آخرت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ آیت نمبر 36 ہے، فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، یعنی یہ جہاز، یہ شپ اور یہ بارش کا برسنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو پھیلا دیا زمین پر، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ تو چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہترین ہے، وہ بہتر ہے۔ وابقى للذین آمنوا اور وہ پائیدار بھی ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور اپنے رب پر جو توکل کرتے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اور جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بدیوں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں۔ فواحش میں نے بتایا آپ کو، یعنی زنا کاری وغیرہ یہ اور اس طرح کی دیگر قوم لوط والی عادات، وہ سب کچھ پھر فواحش میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور اگر وہ غصے میں آ جائیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بھی بچتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو پھر مغفرت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور جو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور اپنے معاملات کو شورائیت کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایمان والوں کی دیگر خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ مشورہ کرتے ہیں، یعنی آمریت، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ بس تم مجھے مانو، جو میں حکم دوں بس اسی کے سامنے جھک جاؤ،
تو گویا کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن سب سے بڑا جمہوری ہوتا ہے، یعنی ڈیموکریٹک مائنڈ یا ایٹیچیوڈ وہ مومن کا ہوتا ہے، اس میں یہ خوبیاں اور یہ صفات موجود ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور فواحش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور معافی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور معاملات میں شورائیت کے ساتھ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی، جگہ جگہ اسی بات کی تلقین فرمائی، یعنی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو، ایک دوسرے سے پوچھا کرو، یعنی دیوار سے بھی مشورہ کرنے کا ہمیں کہا گیا۔ اور اس سے آگے فرمایا والذین اذا اصابهم البغی، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو ہم ینتصرون، یہ پھر اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور جو برائی کا بدلہ ہے وہ برائی جیسا ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک برائی کرے تو سزا 10 برائیوں جیسی ہو، لیکن ہاں نیکی اگر ایک کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے وہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ فمن عفا، اور فرمایا کہ جو معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں تو فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل، تو ان پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، لیکن حد سے بڑھنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ سورۃ الحج میں بھی ہم پڑھ کر آئے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، فرمایا کہ ان پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے کہ جو بدلہ لیتے ہیں بالکل ویسا ہی بدلہ، اور ملامت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور فرمایا کہ البتہ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور درگزر کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے کام ہے، اولو العزم کام ہے، بہت بڑا یہ کام ہے عظیم الشان، کہ اگر ایک انسان صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، معاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہی انسان کی زندگی کا جو طرز عمل ہے، یہی آئندہ زندگی کی بھی ضمانت بنتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اگر معافی دیتا ہے، بخشتا ہے، تو وہ اللہ یہی یاد کراتا ہے کہ لوگوں دنیا میں دیکھو تم بھی گناہ کرتے ہو، تم سے غلطیاں ہوتی، جب میں معاف کر دیتا ہوں تو اسی طرح اگر کوئی بندہ تمہاری نافرمانی کرتا ہے یا تمہاری بات کو نہیں سنتا اور نہیں مانتا تو تم بھی اس کو معاف کر دیا کرو، یہ نہیں کہ اس کے درپے ہو جاؤ اور اس کی جان کے دشمن بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں اور یہ بتایا کہ ظالموں کی حالت کیا ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو نقصان اٹھانے والے یہی ظالم ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہی لوگ گمراہ ہوں گے، اور حقیقت میں گمراہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، آیت نمبر ہے 48، فرمایا کہ اگر یہ اعراض کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی وحی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی حفیظ، نگران بنا کر نہیں بھیجا، پہلے فرمایا وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یہاں پر فرمایا کہ نگران بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، کہ آپ تو صرف اور صرف آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، وہ ہے بلاغ، پہنچانا، بس آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ انما انت مذکر، کہ آپ صرف اور صرف مذکر ہیں، یعنی نصیحت کرنے والے، نصیحت پہنچانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر چوکیدار نہیں ہیں۔ یہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کی زندگی بہت آسان اللہ نے کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے ذریعے سے، کہ بس آپ دوسرے تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں اور اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں اور پرسکون ہو جائیں کہ آپ نے اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دی۔ قبولیت کا معاملہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان اور زمین، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، و یہب لمن یشاء ذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے،
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور پھر جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جسے چاہتا ہے بانجھ بھی کر دیتا ہے، اور انہ علیم قدیر، بے شک وہی اللہ تعالیٰ علیم قدیر ہے۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ بیٹے کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر بیٹے کا ذکر کیا، اور پھر دونوں کا ملا جلا اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن ہماری مسجدوں میں اگر کسی کے پاس بیٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیٹیاں دے دیں تو وہ بیٹے کی دعا کروائے گا، اگر بیٹے زیادہ ہو گئے بیٹی کی دعا کوئی نہیں کرواتا جا کر کہ بھئی مجھے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے۔ یہ وہی در حقیقت نقطہ نظر ہے زمانہ جاہلیت کا کہ بیٹیوں کے معاملے میں تو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، یہ شان میں کمی آ گئی، اور بیٹوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ شاید یہی سنبھالنے والے ہوتے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو کلی طور پر اسے رد کیا، اور خاص طور پر یہاں جو یہ بات بیان کی ہے یہ اس حوالے سے بیان کی ہے کہ بھئی فرشتوں کو کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آگے جا کر غالباً اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جب بیٹی تمہارے ہاں ہوتی ہے تم بڑے دکھی ہو جاتے ہو، لیکن خدا کے لیے تم بیٹیاں چن لیتے ہو۔ تو نعوذ باللہ کہیں بیٹیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی، یہ در حقیقت کفار کا جو عقیدہ ہے اس پر زد لگائی جا رہی ہے، ان کی سوچ کے مطابق، یعنی جو ایک جال انہوں نے بنا اپنے نظریات اور خیالات کا، گمراہیوں کا، اسی جال میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو پھنسا رہا ہے، تو وہی حوالہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کوئی بشر ایسا نہیں ہے، یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ تین طریقوں سے کلام کرتا ہے، إِلَّا وَحْيًا، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے یا دل میں بات کو ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کلام کیا، او یرسل رسولا فیوحی بإذن ما یشاء، یا پھر رسول کو بھیجتا ہے اور جو پھر وہ چاہتا ہے وہ وحی کی جاتی ہے رسول کی طرف، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو یا کسی بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ نبی پر وحی کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ تین طریقے قرآن پاک نے بیان کر دیے۔ تو اب کوئی طریقہ نہیں رہا، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام اترتا ہے، کوئی القاء ہوتا ہے، کوئی وحی اترتی ہے، اب کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب کوئی بھی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور وہ دین میں اس طرح کی تحریف کا وہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اس سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کلام نہیں، اور اس طرح کا کوئی امکان نہیں۔ اور اگر کوئی کذاب، کوئی دجال اس طرح کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جو شخص اس سے اس کی نبوت اور رسالت پر دلیل مانگتا ہے، تو اس شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، گویا کہ وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ جو آج کسی ایسے شخص سے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا اور اس سے مانگے جی بتاؤ آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ سب دروازے بند ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اپنے امر سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کا اور ایمان کا۔ یہاں پر یعنی کتاب لکھنا پڑھنا اس کا علم نہیں تھا آپ کو، جیسے ہم پہلے اس پر بات کر کے آئے سورۃ الاعراف میں۔ اور یہاں پر فرمایا ولل ایمان، یعنی ایمان سے مراد یہ کہ ایمان کی تفصیل، اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے، تفصیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایمان کی تفصیل قرآن پاک نے بیان کر دی کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتب پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، یہ ساری تفصیل اس کے بارے میں فرما دیا کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، مگر اس روح کو کہ ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اور صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف
سب معاملات کا لوٹنا ہے۔ اب اس کے بعد زخرف ہے۔ زخرف یعنی ملمہ کاری، جیسے ہم کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں تو یہ ایک زینت ہے اور ایک ظاہری طور پر جو کچھ نظر آتا ہے تو اس کو زخرف کہا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کتاب مبین گواہ ہے کہ انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو، کتاب مبین کو، قرآن عربی ہم نے بنایا تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں موجود ہے۔ ام الکتاب یعنی ماسٹر پرنٹ، آپ اس کو کہہ لیجئے، ماسٹر کاپی، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، لدینا لعلی حکیم، اور بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اہم بات یہاں پر بیان کر دی کہ لوگ جب پیغام کو نہیں سنتے تو مبلغ کا اور داعی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 5 ہے کہ فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، فرمایا کیا ہم اعراض کرتے ہوئے نصیحت کو تم سے دور کر دیں اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تم اس سے منہ پھیرتے ہو تو کیا پھر ہم اپنی نصیحت کو بھی پھیر دیں، چھوڑ دیں ہم، یعنی تمہیں یہ نصیحت نہ بھیجیں؟ نہیں، فرمایا کہ اگرچہ تم حد سے گزرنے والے ہو لیکن ہم نے تو اتمام حجت کرنا ہے نا، تم تک اللہ کے پیغام کو، تم تک وحی کو ہم نے پہنچانا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی پہنچانا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مادی نعمتوں کا انتظام کر دیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے روحانی نعمتوں کا بھی انتظام کیا ہے، اور یہ جو وحی ہے یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روحانی نعمت ہے تمہارے لیے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر لوگ اعراض برتیں یا پیغام نہیں سنتے یا منہ پھیرتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اسی بات کی تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک مرتے دم تک ہم پہنچاتے رہیں۔ اس نیکی کے کام سے ہم کبھی بھی اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائیں اور بیزار نہ ہوں اس سے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین کو اللہ نے گہوارہ بنایا، الذی جعل لکم الارض مہدا۔ اب آپ دیکھیے کہ ادھر کتاب کا ذکر ہوتا ہے، کتاب مبین کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی نعمتوں کا ذکر بھی شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ زمین کو ہم نے بنایا تمہارے لیے گہوارہ، وجعل لکم فیہا سبلا، اور پھر ہم نے راستے بھی بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ پانی کو پھر ہم نے خاص مقدار میں زمین پر نازل کیا۔ یہ خاص مقدار بڑا یہ توجہ طلب لفظ ہے، اگر پانی ہی پانی ہوتا تو پھر انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، پھر یہ خشکی جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ نہ رہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی کو اتارا، اور پھر مردہ زمین کو فرمایا کہ ہم نے زندہ کیا، اور پھر ہر چیز کا جوڑا یہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فلک اور انعام، کشتی اور یہ مویشی، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، اور فرمایا کہ ان پر تم سواری بھی کرتے ہو اور ان کی پشت پر تم چڑھتے ہو، اور جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کیا کرو، اپنے رب کی نعمت کو۔ اور یہ فرمایا یہ وہ ہے دعا جو ہم سوار ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اپنے بچوں کو بھی ضرور یہ یاد کروایا کریں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں اپنے اختیار میں، اپنے قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ یعنی ہم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی نا کہ ہم یہ سب کچھ تیار کرتے، سب کچھ بناتے، یہ تو اسی کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو رد کیا ہے اس سے اگلے رکوع میں، یعنی یہ جو سورۃ زخرف کا دوسرا رکوع ہے، اس میں یعنی نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ فرمایا کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس اللہ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خبر جب ان تک پہنچتی ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے تو پھر ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور ان کا چہرہ غم سے بھر جاتا ہے۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، یہ سورۃ النحل میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے۔ یعنی یہ صورت حال ہے ان لوگوں کی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور میں نے یہ بھی غالباً کسی درس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیٹیاں ہی کیوں کہتے تھے, بیٹے کیوں نہیں کہتے تھے, کیونکہ ملائکہ نظر نہیں آتے تھے. تو جو چیز نظر نہیں آتی تھی, عرب کے معاشرے میں چونکہ خواتین کا زیادہ عمل دخل باہر کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا, کاروباری زندگی میں, سیاست میں, تجارت میں, صرف چند نام ہمارے سامنے آتے ہیں خواتین میں سے کہ جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آپ کہہ لیجیے, یعنی رسالت میں تو بعد میں پھر مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں خواتین کا بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے, ازواج مطہرات کا, صحابیات کا, لیکن عرب کے معاشرے میں خواتین کا کردار کم ہوتا تھا. تو اس لیے وہ خواتین نظر نہیں آتی تھی, تو لہٰذا ملائکہ چونکہ نظر نہیں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں. جیسے خواتین نظر نہیں آتی عورتیں, اسی طرح یہ بھی نظر نہیں آتے, تو لہٰذا یہ بیٹیاں قرار پاتے ان کے نزدیک کہ بھئی اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہاں پر اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آیت نمبر ہے 23, فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. کہ اس طرح کہ ہم نے پہلے جو بستیاں تھیں ان میں بھی ہم نے نذیر بھیجے تھے, مگر جو اس کے مترف طبقہ تھا, مترفین ویسے طبقہ, اگر ہم عربی کی گہرائی میں جائیں, یہ لفظ بہت دفعہ قرآن پاک میں آیا, تو میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ مترف سے مراد وہ طبقہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کمائیوں پہ پلتا ہے, یعنی دوسروں کا استحصال کرتا ہے, وہ مترف ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ نہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دن رات لگے رہتے ہیں, وہ مترفین میں نہیں. یعنی مترف کا لفظ اگر ہم اس پر خاص توجہ کے ساتھ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں اور اس کے مفہوم میں جائیں تو اصل اس کا معنی یہ بنتا ہے, لیکن پھر ہم اس کا ترجمہ آسودہ حال کر دیتے ہیں, یا کھاتے پیتے لوگ ہم اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہ طبقہ ہے جو دوسروں کی کمائی پر پلنے والا طبقہ ہے. اب ان کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا, یہ کہتے تھے کہ جی بس ہمارے جو بڑوں کا راستہ ہے آباء و اجداد کا, ہم نے اسی کو اختیار کیا ہوا, ہم اسی پر ہی چلیں گے, ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑوں کے راستے پر چلنا اس کی مذمت نہیں کی ہے, منع نہیں کیا, لیکن یہ فرمایا ہے کہ بھئی اپنے عقل اور شعور سے فیصلہ کرو, دیکھو, پڑھو, اگر تمہارے بڑے صحیح راستے پر ہیں تو بے شک تم ان کے راستے پر چلو. جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آبا کی ملت کی پیروی کرتا ہوں, سورۃ یوسف کو پڑھ کر دیکھ لیجئے, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم کے جو میرے آبا ہیں ان کی میں دین کی پیروی کرتا ہوں. تو بڑوں کی پیروی کرنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ نے آپ کو مجھے جو عقل دی ہے یہ فرمایا کہ سوچو سمجھو, پھر اس کے بعد اگر تمہارے بڑے اس معیار پر پورا اترتے ہیں, اس میزان پر اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں, تو بے شک پھر تم اپنے بڑوں کی پیروی کرو. لیکن یہ ہے کہ اندھی تقلید کرنا, بلائنڈ فیتھ, آنکھیں بند کر کے چلنا, جی بس ہم نے اپنے بڑوں کی راستے کو اختیار کرنا ہے. بے شک آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے, آپ کی بات درست بھی ہے, صحیح بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اور اندر گھنٹیاں بھی بجتی ہیں, باطن بھی مانتا ہے, ضمیر بھی تسلیم کرتا ہے, لیکن بخش کی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر ہم نے آپ کی بات کو قبول نہیں کرنا. تو یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذمت کی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے یہی وہ بات ہے کہ جسے یہاں پر بیان کیا گیا. کیا کہتے ہیں, انا وجدنا آباءنا علی امت, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. بس بات ختم ہو گئی, اب ہم نے آپ کی بات کو سننا نہیں ہے. اب اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, اگرچہ یہ ذکر بڑا مختصر سا ذکر ہے, لیکن ایک اعتراض ہے مشرکین کا, اسے یہاں پر نقل کیا گیا. آیت نمبر 31 میں کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. اب ایک نیا اعتراض اور ایک نیا سوال پیدا کر لیا. وہ دو بڑے شہر کون سے, یعنی مکہ اور طائف, کہ یہ دو بڑے شہر ہیں, ان کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے مالدار لوگ تھے, ان پر کیوں نہیں قرآن کو نازل کیا گیا. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں, یتیم ہیں, ماں باپ دونوں فوت ہو گئے, دادا فوت ہو گئے, چچا نے جس کو پالا پوسا
اور جو کاروبار اور تجارت کے ذریعے سے یعنی جو کفیل بن کر یا وکیل بن کر حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے رہے، پھر حضرت خدیجہ جو مالدار خاتون تھیں ان سے آپ کا نکاح ہوا، تو وہ آپ کے ماضی اور تمام تاریخ سے واقف تو تھے، لیکن اب ان کا اعتراض یہ سامنے آ گیا کہ جی جو مکہ اور طائف میں جو بڑے لوگ ہیں ان پر کیوں نہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے، وہ جسے چاہتا ہے پھر اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان معاش کو تقسیم کیا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دی ہے، یہاں پر رفعت دی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام ہے کائنات کا، اور یہی نظام قدرت نبوت اور رسالت میں بھی ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، درجے اگر دنیا میں قائم نہ ہوں تو دنیا کا نظام نہیں چلتا، کوئی کمپنی ہوگی آخر کوئی اس کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، کوئی باس ہوگا، پھر اسی درجے کے ساتھ ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کا نظام ہے اس کائنات میں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نبوت اور اپنی رسالت جس کو چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کائنات میں ایک قانون ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو مرضی دی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ اب فرمایا رکوع نمبر 4 میں کہ رب کے ذکر سے جو منہ پھیرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا معاملہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پھر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ہدایت پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ تو شیطان یعنی قرآن کے ساتھ انسان جڑتا ہے تو پھر رحمان کے ساتھ تعلق بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت عطا کرتا ہے، لیکن جو پھر شیطان کے ساتھ جڑتا ہے اور پھر شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر اس کے کام دنیا میں پھر تخریب کاری ہی رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قیامت کا نقشہ بیان کیا کہ جو لوگ ظالم ہیں پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ افانت تسمع الصم ثم اوتہد العمی ومن کان فی ضلال مبین، کہ جو لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، جو بہرے ہیں، جو اندھے ہیں، تو کیا آپ ان کو سنائیں گے، ان کو دکھائیں گے آپ؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لیے غلط راستے کا چناؤ کر رکھا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، فرمایا کہ جو وحی کی جاتی ہے نا آپ کی طرف، اس کو مضبوطی سے آپ تھامے رکھیے، انک علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ سیدھی راہ پہ رہیں گے، یا آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور فرمایا بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت کے لیے چنا، اپنے کلام کے لیے چنا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ جو ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں پر نازل کیا۔ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ فرمایا کہ دیکھو کیا ہم نے خدا یعنی رحمان کے سوا بھی کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے رسولوں کو بھی اسی بات کی تعلیم تھی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 5 ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور قوم فرعون کا بھی ذکر ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو فرعون کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کہا کہ ونادا فرعون، کہ ایک روز فرعون نے فی قومی، اپنی قوم کو کہا، اپنی قوم کو آواز دی، کہا قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون،
کہ اے لوگو، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ اور افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ، جو حقیر ہے، مہین، ولا یکاد یبین، اور اپنی بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی، کوئی مسئلہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اور وہ دعا اسی حوالے سے تھی کہ بھئی لوگوں کا سامنا کرنا ہے، جانا ہے، تو میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کا جو عقدہ ہے اس کو بھی، گرہ کو بھی کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ فرعون کے ذہن میں جو گنجلک ہے، جو الجھاؤ، جو ابہام ہے، وہ اس کا ذکر کر رہا کہ بھئی یہ جو توحید کی بات کرتا ہے، وحی کو بیان کرتا ہے، تو اس کے پیغام میں ہمیں وضاحت نظر نہیں آتی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ ہوتا، یہ فرعون نے کہا۔ یعنی پہلے اپنا روپ ڈالا اپنی خوشحالی کا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے توہین کی۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ فاطاعوہ، انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، قرآن پاک نے کہا کہ وہ لوگ فاسق۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے جب ہمیں غضبناک کر دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو پھر ہم نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 6 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا کہ بھئی شرک نہیں کرنا، دوسری طرف اہل کتاب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، پوجتے تھے۔ جب خدا کا بیٹا مانا تو ادھر سے قوم مشرکین نے شور کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ اس رویے کو جو انہوں نے اختیار کیا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، آیت نمبر 57 سے لے کر اور آخر تک 61 تک۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیم تھی، اس کو بھی پھر قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، بلکہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب عیسیٰ نشانیوں کے ساتھ آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں واضح کر دوں ان باتوں کو جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھ سے ڈرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ جس طرح رسول اللہ نے اختلافات کو واضح کر دیا قرآن کے ذریعے سے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی اتری، اس نے قوم یہود جس میں اختلاف کرتی تھی ان اختلافات کو واضح کر دیا۔ فرمایا ان اللہ وربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور اسی کی تم عبادت کرو، وہذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن پھر احزاب نے اختلاف کیا، فرمایا کہ پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ویل ہے کن کے لیے؟ ظلم کرنے والوں کے، اور عذاب کیا ہے؟ وہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی واضح کر دیا اور مشرکین کو بتا دیا کہ جس طرح تمہارا عقیدہ گمراہی اور کفر پر مبنی ہے، اسی طرح اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی کفر پر مبنی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قیامت پھر آنی ہے اور اچانک آئے گی اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور آیت نمبر 67 فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن جو دوست آج بنے ہوئے ہیں نا، یہ قیامت کے دن سب کے سب دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، اور یہ بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے پیچھے۔ اور الا المتقین، مگر متقین، جو متقین ہیں وہ آپس میں قیامت کے دن دوست ہوں گے، باقی متقین کے علاوہ جو بھی ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے پر تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، بھئی تمہاری وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو مومنین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں ان کا قیامت کے دن کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو، تم پر اس دن کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو فرما بردار بنے۔ فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، تحبرون، خوش ہوں گے، اس دن ان کو خوش کر دیا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے آگے سونے کے تھال ہوں گے اور یہ ساغر اور جام یہ گردش کرائے جائیں گے، اور ہر کسی کو وہ جو اس کی خواہش ہوگی، جو اس کے من کو بھائے گا اور نگاہوں کو لذت دینے والی جو چیز ہوگی وہ وہاں پر موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں، پھل موجود ہیں تمہارے لیے جنہیں تم کھاؤ گے۔ اور پھر مجرمین کی سزاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان پر ہم نے نہیں ظلم کیا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ایمان والوں کے لیے کتنی خوب نعمتیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دی، اور پھر آخر میں پھر اسی عقیدے کو بھی بیان کر دیا کہ بھئی کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہوتا تو پھر میں سب سے پہلے عابد میں ہوتا، اس کا عبادت گزار۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ پاک ہے، رب العرش عما یصفون، اور وہ عرش کا رب ہے اور اس سے وہ پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں صفات کو۔ اور آخر میں فاصفح عنہم وقل سلام فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور انہیں سلام کہیے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی بحث مباحثہ کے بجائے بس سلام کر کے ایک طرف ہو جائیے۔ اب اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، مکی۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں جب قحط آئی تھی تو ابو سفیان مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ آپ کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ بھئی ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، تو آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قحط سے نجات عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ نے دعا فرمائی، وہ قحط دور ہو گئی۔ تو دخان سے مراد دھواں، یعنی کہ جب ان پر قحط آئی، مفلسی آئی، تنگ دستی آئی، تو ان کی بھوک کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ کم ہو گئی، یا وہ اس بھوک اور تنگ دستی کی وجہ سے جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں آسمان کی طرف نظر آتا تھا۔ تو اس بات کو اس صورت میں بیان کیا گیا، اور یہ صورت مکی ہے۔ یہ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس میں ہر امر حکیم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ امر جو ہماری طرف سے ہے، انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک، اور یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ بعد مفسرین کرام نے کہا کہ بھئی یہ آیات یہ شب برات کے حوالے سے، لیکن حقیقت میں یہ آیات شب قدر ہی کے حوالے سے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اسی حوالے سے ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا، اور یہ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ان کا یہاں پر بیان کیا۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا کہ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اور پھر اب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، انا مومنون، کے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اور ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، اور ان کا حال تو یہ کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے۔ یعنی کفار نے بھی اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر یہ تکلیف ہماری دور ہو جائے تو پھر ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی سی گرفت ہے، تو لیکن اس گرفت سے بچو کہ جو سب سے بڑی گرفت ہوگی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، کہ جس دن ہم پکڑیں گے، شدید پکڑ سے پکڑیں گے، انا منتقمون، اور ہم تم سے پھر انتقام لیں گے۔ اب ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے پھر قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا، اور ایک بڑی خاص بات یہاں پر بیان کی، جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہولناک بات ہے، دردناک۔ فرمایا کہ ان کو جب ہم نے تباہ کیا تو فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر آسمان نہیں رویا اور ان پر زمین بھی نہیں روئی، وما کانوا منظرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ یعنی آسمان اور زمین تو تب روئے نا کہ جب زمین پر بڑا انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا ہو، ان کے مرنے پر، ان کے ڈوبنے پر۔ جب انہوں نے ظلم مچا رکھا تھا تو اللہ کا آسمان اور اللہ کی زمین ان پر نہیں روئی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل
اور پھر جو ان کو نجات دی گئی، اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، یعنی رکوع نمبر 2 میں۔ اور پھر رکوع نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سزا منکرین کو دینی ہے یا دیتا ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، ان شجرۃ زقوم طعام الاسیم، گناہ گار کا کھانا، کالمہلی جیسے تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، اور یغلی فی البطون کہ پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے یعنی گھسیٹتے ہوئے سے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس پر کھولتے پانی کا عذاب۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا چکھ انک انت العزیز الحکیم کریم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے، عزیز ہے، کریم ہے۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یعنی دنیا میں عزیز سے مراد ہے بڑا غلبہ رکھنے والا، چھا جانے والا، اور کریم بڑا عزت دار۔ تو اللہ پاک جب یہ سزا دے گا تو ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہے گا اب تو چکھ اس عذاب کو، اس لیے کہ دنیا میں تو بڑا زبردست بنتا تھا، بڑا عزت دار تو بنتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور یہ وہ سب کچھ ہے کہ جس کا تو انکار کرتا تھا۔ اب متقین کا ذکر ہوا، فرمایا کہ متقین لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آنکھوں والی عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے ہم بچا لیں گے۔ فضلا من ربک، یہ در حقیقت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، یعنی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آخر میں کیا فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب آپ بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہوں۔ اب اس کے بعد سورۃ الجاسیہ ہے۔ جاسیہ کا در حقیقت مطلب ہوتا ہے گھٹنوں پر کھڑا ہونا، یعنی یہ بھی ایک عاجزی کا، بے بسی کا ایک انداز ہے کہ جسے قرآن پاک نے قیامت کے دن ان کفار کے حوالے سے بیان کیا۔ اب آغاز ہوتا ہے سورۃ الجاسیہ کا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ اللہ عزیز حکیم کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے، اور بے شک اس میں آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو ایمان لانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اور جو حیوانات ہیں ان کی تخلیق، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اس کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کا اختلاف اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دی، کس کے لیے، جو عقل رکھنے والی ہیں۔ اور پھر مردہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان خود آیات الہی میں سے ایک آیت ہے، یعنی اب آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق، اس کا وجود، یہ سب کچھ اب آیات الہی میں سے خود انسان بھی اللہ تعالیٰ کی آیت بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو خود ایک آیت قرار دیتا ہے تو پھر انسان اگر تکبر اختیار کرے، خود اپنی ذات کا انکار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ویل لکل افاک نسیم، کہ ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے اور نافرمان کے لیے، گناہ گار کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کا بھی ذکر کیا رکوع نمبر 2 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مسخر کر دیا ہے آسمان کو، زمین کو، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور پھر کشتی ہے وہ چلتی ہے اس کے حکم سے، اور تم اس کا فضل، اس کا رزق پھر تو سمندر میں تم تلاش کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کی ایام کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے ایام کی، یعنی جو برے دن آنے والے ان کی امید نہیں رکھتے، ان کو ان سے درگزر کرے، درگزر سے کام لیں۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، اور جزا ملے گی اس قوم کو کہ جو وہ کرتی تھی اعمال کے مطابق۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو اپنے لیے اچھے کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہوتے ہیں، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر تم سب
لٹائے جاؤ گے اپنے پروردگار کی طرف۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ ان کو حکم، ان کو نبوت ملی، رزق طیب دیا گیا، اقوام عالم پر فضیلت ان کی قائم کی گئی اور دین میں واضح ہدایات ان کو دی گئی، لیکن یہ تعصب اور ضد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین و شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور فرمایا کہ اس کی پیروی، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ اس پیغام کی پیروی نہیں کرتے، اور اس کی پیروی وہی کریں گے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اس میں ایک شخص کا ذکر کر دیا کہ فرمایا کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو کہ جو اپنے خواہش کو اپنا معبود جس نے بنایا ہوا ہے۔ وعد اللہ علی علم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی ہمیں تو جو دنیا میں زندگی اور موت کا معاملہ ہے یہ تو ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، یعنی دہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کل مدت ہے ابتدا سے اختتام تک اس کو عربی زبان میں دہر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دہر کو گالی نہ دو، اللہ فرماتا ہے کہ میں دہر ہوں۔ اس سے مراد حقیقت یہ کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دہر کو گالی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے میں نے ہی تخلیق کیا ہے، زمانے کو میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، گویا کہ وہ میری مخلوق ہے۔ تو جب میری مخلوق پر تم تہمت لگاؤ گے یا برا بھلا کہو گے تو گویا کہ وہ تمہاری گالی اور وہ تمہاری تہمت مجھ پر آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دہریہ لفظ ہم بولتے ہیں، یہ یہاں سے لفظ بیان کیا گیا کہ دہریے در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی خدا نہیں ہے، یہ زمانہ ہی ہے، بس یہ گزرتا بیتتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم پر ہلاکت ہوتی ہے، ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس میں رکوع نمبر 4 ہے، اس میں بھی قیامت میں باطل پرست جو لوگ ہوں گے انہی کا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر 2 گروہوں کا ذکر کر دیا۔ 2 گروہ وہی کہ جو ایک تو گروہ وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لانے والا ہے۔ اور جو انکار کرنے والا گروہ ہے انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں آج اس لیے بھلا دیا گیا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا کیونکہ تم لوگ دنیا میں تم نے بھلا دیا تھا اللہ کو اور یوم آخرت کو، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اور آج کے دن یہ لوگ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور پھر ان سے کوئی ان کی جو معذرت ہے یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے روز۔ آخری 2 آیتیں ہیں، فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 26ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔